السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، وادی تیرہ کا جو معاملہ ہے اسے لے کر وفاق کا موقف واضح انداز میں سامنے آ چکا ہے۔ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور جو معاون خصوصی ہیں اختیار ولی وزیر اعظم کے، ان کے ساتھ ایک طویل پریس کانفرنس کی اور بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یہ جو کچھ کے پی کے گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ وادی تیرہ میں کسی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو اب تک کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی طرف سے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ وادی تیرہ میں آپریشن کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے، وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، بٹ ایکچولی یہ اس طرح نہیں ہے۔ جو کے پی کے گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے جو 25-26 دسمبر میں کو جاری ہوا اور 23 اکتوبر کی میٹنگ کے حوالے سے تھا، اس میں بھی کہیں کوئی آپریشن کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ وہ سارا سیٹلمنٹ سے متعلق تھا اور اس کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے تھیں اس سے متعلق تھا، جس کے تحت 4 ارب روپے کے پی کے گورنمنٹ نے جاری کیے۔ یہ ذرا جو بیسک پرپس تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ جو پوائنٹ گمراہ کن اور جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کی جا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پی کے گورنمنٹ کو کہ آپ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اس معاملے پہ، یہ جو انسانی معاملات ہیں، جو ان کی فلاح ہے اس کے اگینسٹ جاتی ہے یہ بات۔ ان لوگوں کی نقل مکانی کے بعد سیٹلمنٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کی پرابلمز ان کو نہیں آنے چاہیے۔ انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گارنٹی دی، اپنی وزیر دفاع نے اپنی گارنٹی دی کہ اگر جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اسے کسی قسم کی بھی کوئی چیز چاہیے یا ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس سارے پروسیس کے اندر، تو وہ اپنی ذاتی گارنٹی دیتے ہیں کہ وفاق اس کو دور کر دے گا۔ یہ جو معاملہ ہے تیرہ کا، یہ بھی بڑا اس وقت الجھا ہوا، اور ایک اور معاملہ جو پچھلے تقریباً ہفتے 10 دن سے میڈیا کی خبروں میں اس وقت نمایاں ہے، اور وہ جو ہے وہ کراچی گل پلازہ کی آگ تھی۔ آگ تو بجھ گئی ہے لیکن وہ بہت ساری چیزیں جلا گئی ہے، خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ بھی تھا وہ اس کو بھی راکھ بنا دیا اس نے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ مختلف طرح کے ایشوز کے اوپر الزامات کا جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس پر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ان کا ایک مطالبہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ کراچی کا جو انتظام ہے وہ وفاق سنبھال لے، اور جو صوبائی حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی، وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے ان تمام الزامات کو جو متحدہ قومی موومنٹ ان پر لگا رہی ہے۔ لیکن جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جو ثانیہ گل پلازہ کا ایکچولی جو وکٹم ہے، جو عوام ہے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کی کوئی کسی جگہ پر سنوائی نہیں ہے۔ ابھی تک معاملات جو ہیں وہ ابھی تک ٹریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں۔ ڈی این اے کے ٹیسٹ کا معاملہ ہے، اگرچہ کہ جو سی ایم کے پی جو سی ایم سندھ ہیں انہوں نے کمپنسیشن کی بات بھی کر دی ہے، 1 کروڑ روپے دینے کی بات بھی کر دی ہے، انہوں نے 2 ماہ میں دکانیں بنا کے دینے کی بات بھی کر دی ہے، انہوں نے بلڈنگ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کی بات بھی کر دی ہے۔ لیکن جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت کس نے اس کو ریگولرائز کیا، اس میں دکانیں کیسے زیادہ بنی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ سانحے کا سبب بنی۔ یہ ہمارا ایک روٹین کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہہ لیجئے کہ یہ صرف کوئی سندھ کا معاملہ نہیں ہے، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو ہم کچھ دن اس کے اوپر سیاست کھیلتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے دھاگ کے وہی 3 پات ہوتے ہیں جو اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ سو بہرحال اس سارے جو معاملہ ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے امجد اقبال صاحب نے، اور ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے اس وقت موجود ہیں بہرامند تنگی صاحب۔ ساجد احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ میں تمام جو اپنے مہمان ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے شو میں جوائن کیا۔ صابر بلوچ صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی جلدی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ میں سب سے پہلے ساجد احمد صاحب آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ چونکہ میٹنگ میں تھے، اس وقت آپ کی ایک انتہائی اہم میٹنگ چل رہی ہے، آپ پروگرام کے لیے میٹنگ سے اٹھ کر آئے ہیں، تو میں چاہوں گا یہ ذرا جو اس وقت سچویشن ہے، شرجیل میمن صاحب نے کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہ سیاست نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور جو سیکیورٹی کا معاملہ جو اب نیا اٹھایا ہے کہ جی جو سیکیورٹی ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے لے لی ہے، جبکہ سندھ گورنمنٹ کے جو کنسرن وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں سیاست ہو رہی ہے اس معاملے کے اندر، بجائے اس کے کہ یہ وکٹم کی جو وکٹم ہیں وہاں مل جل کر آپ سب مل کر ان کی جو ہے وہ جسے کہہ لیجئے کہ کوئی ان کی کمپنسیشن کرتے، ان کے لیے ان کا دکھ درد بانٹتے. آپ نے تو توپے کے دہانے ایک دوسرے پر کھول رکھے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، جو یہ اسٹارٹ ایسے ہوگا کہ گل پلازا میں گزشتہ دنوں آگ لگی یا لگائی گئی. اب وہ تو جب جوڈیشل کمیشن بنائی جو ان کو مطالبہ کر رہی ہے جی کراچی کے تاجر برادری مطالبہ کر رہے ہیں. کراچی میں رہنے والے مختلف مکاتب فکر کے افراد یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گل پلازے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا آج شرجیل میمن صاحب بول رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے. تو بھائی اپنی مرضی سے بنا لیں، آپ ہماری نہ مانیں. ٹھیک ہے نا. اچھا کراچی میں یہ لاوا کافی سالوں سے پک رہا ہے. گزشتہ 17 سالوں سے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر رول کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کرپشن کا بازار یہاں پر گرم ہے، اقربا پروری یہاں پر ہے، کرپشن چوری یہاں پر ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں پر ہے، ڈمپر مافیا یہاں لوگوں کو ڈمپر کے ذریعے ہلاک کر رہی، وہ ایشو بن گیا. ٹھیک ہے نا. اگر انسان ڈمپر سے بچ جاتا ہے تو پھر یہاں پر لوگ پیاسے مر رہے ہیں. پانی کے ٹینکر، پانی نہیں آ رہا گھروں میں کراچی میں، لیکن پانی کے ٹینکر وہی پانی انہی کو بیچا جا رہا ہے. تو یہاں ہر شعبے میں اتنی اقربا پروری ہے، اتنا میرٹ کا قتل ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اچھا یہ لاوا کافی عرصے سے پک رہا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ میئرشپ تو انہیں پہلی بار ملی ہے، اس سے پہلے تو 20 سال جو ہے وہ ایم کے ایم کے پاس رہی میئرشپ اور 15 سال جماعت اسلامی کے پاس رہی. تو ایکچولی کراچی کی حد تک تو یہ معاملہ اس طرح سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اس شہر پر راج کرتی رہی ہے. تو یہ سارے معاملات تو اس دور کے ہیں جب پیپلز پارٹی کا میئر موجود نہیں تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا میئر آج تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے نا. آپ صاحب موجود ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا. لیکن اس 2.5-3 سال میں کیا ہوا؟ اچھا جو میئرشپ، جو لوکل گورنمنٹ جو ادارے ہیں، جو سسٹم ہے، اس سسٹم اگر یہ سسٹم کبھی امپاور پاکستان کی تاریخ میں نا، تو ڈکٹیٹرز جب پاکستان کے اندر آئے انہوں نے اس کو امپاور کیا، اور جب سیاسی لوگ اقتدار میں آئے انہوں نے اس کو پاور لیس کیا. ٹھیک ہے نا. جب امپاور تھے وہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں، مشرف کے زمانے میں جو پورے پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، سب کو فنڈنگ ہوئی. کراچی میں اتنا کام ہوا کہ دنیا نے دیکھا اس کو. ٹھیک ہے نا. اس وقت کراچی کا میئر ٹاپ 3 ناظمین میں اس کا شمار کیا گیا. ٹھیک ہے نا. دنیا کے ٹاپ 3 ناظمین، اور کراچی میں 100 پاسز، برجز، سڑکیں سب بنتی ہیں. ایک زمانے میں فاروق ستار صاحب تھے، ان کے زمانے میں خوب کام ہوا. اور اسی مصطفیٰ کے زمانے میں کام اس لیے نہیں ہو سکا کہ 28 ترمیم ہو چکی تھی اور تمام اختیارات صوبوں کا آ چکے تھے، اور صوبے لیز کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ فاروق ستار صاحب جب میئر تھے اس وقت اس زمانے میں یہ لیز ہوئی تھی یہ زمین جو ہے. دیکھیں یہ تو اب زمین ہے تو لیز تو ہوگی نا، الاٹ ہوگی، لیز ہوگی. یہ تو ایک پارٹ آف دا سسٹم ہے نا ایک دنیا کے اندر کہ بھائی زمین نئی مارکیٹس بنتی ہیں، نئے ہاؤسز اسکیمیں بنتی ہیں، نئے فلیٹس بنتے ہیں ہر جگہ پر. تو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہاں اب اگر ایک چیز بن گئی ہے، اور مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا، ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے سندھ کے اندر ٹڈیوں نے حملہ کیا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اچھا اسپرے لے کر آتے، کوئی اچھی میڈیسن، کوئی اچھی دوا لے کے آتے ان کو مارنے کے لیے، انہوں نے 45 ویگو نکالی اور ڈی سیز کو دے دی کہ مارے اس پر جا کے. یعنی کوئی موقع کرپشن سے جانے دیتے نہیں ہیں. حالات اتنے خراب کراچی کے ہو گئے ہیں کہ ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں سندھ میں 500 جابیں دی گئی پولیس میں، 250 کر کے نا، پھر اور 45 ڈی ایس پی رکھے گئے. ان کے لیٹر پہ لکھا گیا ہے کہ 10 سال تک ان کا ٹرانسفر کہیں نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اتنے انوے سندھ سے، سب بھائی ہیں ہمارے، سب مسلمان ہیں، سندھی سب بھائی ہیں پاکستان میں رہنے والے. لیکن یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو شہر پورے پاکستان کو کھا کر کما کر دے رہا ہے، پال رہا ہے، وہ تو بیچارے بے روزگار رہے. آپ باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھائیں، باہر سے وہاں جاب دیتے ہیں، انٹرسٹ سے 15 بندے ادھر بھیجتے ہیں، وہاں پھر سیٹیں خالی ہو گئی، پھر 15 بندے بھرے، پھر یہاں بھیج دیے انہوں نے. اور پھر اتنا اہم قرار دیا کہ 10 سال تک وہ یہاں سے کہیں ان کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. مطلب آپ دیکھیں یار،
کتنی ظلم زیادتی ناانصافی اس شہر کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہاں لوگ جل کے مر رہے ہیں, یہاں لوگ رول کے مر رہے ہیں, یہاں پوچھنے والا کسی کو کوئی نہیں ہے, صحیح نا. اور سندھ حکومت نہ جاب دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صرف دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کیا واقعتاً سیکیورٹی واپس لی گئی, یا یہ صرف جیسے کہہ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل بس پوائنٹ سکورنگ تھی جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, یہ جو آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے یہ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کنٹینیو کرنا جا رہے ہیں, یا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آپ کوئی تھریٹ کریں گے کہ بھئی یہ اگر سیکیورٹی ہم سے واپس لی جاتی ہے تو وفاق سیکیورٹی پرووائڈ کرے یا وفاق ٹیک اوور کرے کراچی کا؟ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میٹنگ میں؟ دیکھیں, ایک تو جو سیکورٹی واپس انہوں نے لی ہے, ٹھیک ہے نا, آفیشیل نہیں لی ہوگی, ان آفیشیل کے لیٹر باقاعدہ نہیں نکالا ہوگا داخلہ صاحب نے, لیکن ان آفیشیل خاموشی سے فون کر دیا آج ہی نے تمام چیزیں واپس ملوا دیں گے, ٹھیک ہے نا. سب تو ان کی مٹھی کا گیم ہے نا, سب ان کے ہاتھوں میں چیزیں ہیں, جب چاہے کچھ بھی گھما دیں. اچھا اب ہم بولیں گے سیکورٹی تو نہیں ہے نا اسکیم لیگ میں سب کی, لیکن ہم بولیں گے یہ بولیں گے لیٹر دکھائیں, تو ان آفیشیل طریقے سے بعد میں بول دیا بھائی کوئی لیٹر تو لکھنا نہیں. یہ ایک ڈرانے والی پریکٹس ہے. اچھا کل تک ہمیں سیکورٹی کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے, اس پہ کوئی آبجیکشن ہم نہیں کر رہے, مرد دیں نہ دیں, نہیں دیں کوئی ایشو نہیں ہے, اس پر کوئی ہمارا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سائی صاحب, وہ مجھے ذرا ملاقات کے ایجنڈے کے بارے میں ذرا بتا دیجئے تاکہ پھر میں بہرمند تنگی اور امجد صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, میں ان کو بھی شامل بحث کر لوں. ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میں وہی ہے کہ کراچی بچاؤ ایم پاکستان مہم چلا رہی ہے باقاعدہ طور پر, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میٹنگ تھی, وہ ایجنڈا تھا, اس سے بھی تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. گل پلازا بھی ڈسکشن میں آیا ہے, اور 2-3 میٹر اور بھی ڈسکس ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. بہرمند صاحب, یہ جو اس وقت سچویشن ہے ہمارے ہاں, یہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس وقت کر رہی ہے, ایکچولی یہ اس کے بارے میں وہ جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کی نورہ کشتی ہے, سیاسی نورہ کشتی ہے. اس کا مقصد لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پہ سوالات نہ اٹھائیں, جو کچھ ہوا, جو سانحہ ہوا, جو حادثہ ہوا, اور انہوں نے سارے معاملے کو پولیٹیکل کر دیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ الیج کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو, اور پیپل پارٹی اس سے کوئی سروس ہو پائے گی وہاں کی قوم کی, یا کراچیائٹس کی کوئی بہتری آئے گی ان کی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب, جہاں تک ایم کیو ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, تو دونوں جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکز میں اتحادی ہیں جی, اور ہم دونوں کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ کراچی میں اور سندھ میں ایم کیو ایم کو بھی مینڈیٹ ملا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. لیکن ابھی اگر ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں, ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, تو میرے خیال میں دیکھیں جو مختلف حادثات آتے ہیں کراچی میں, اور بہت زیادہ حادثات آ چکے ہیں, اور جب عوام مر جاتے ہیں, جل جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر بیٹھ کے اس کے لیے پیکج کا اعلان کرتے ہیں, شہداء پیکج کا, اور ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ ٹینکر خراب تھے, اسی وقت کہتے ہیں کہ پانی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ بھی ان آفیسرز کو سزا دی جائے کہ جن آفیسرز کی موجودگی میں انکروچمنٹ ہو چکی ہے, جن آفیسرز کی موجودگی میں راتوں رات یہ انکروچمنٹ نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ سالوں سال انکروچمنٹ لگا کے آفیسر نے جو اجازت دی ہے, جن آفیسر نے انلیگل اتھارٹی استعمال کر کے 100 دکانوں کی جگہ پہ 200 یا 300 دکانیں بنائی ہیں, تو اگر آج بھی اس حادثے کے بعد اگر ان لوگوں کو سزا دی جائے, تو میرے خیال میں ان کو نوکری سے ٹرمینیٹ کر لے, ان کو جیلوں میں بند کر لے, ان کو جرمانہ کر لے, تو میرے خیال میں یہ ایک فارورڈ وے ہے کہ اگر ہم آنے والے حادثات سے بچ جائیں. اگر آج ایم کیو ایم یا پاکستان پیپلز پارٹی کی 17 سال حکومت ہے, اور اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ میر بھی ان کا ہے, 17 سال بہت بڑا عرصہ ہے کہ وہ سندھ پہ حکومت کرتے ہیں, تو اگر وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, تو میرے خیال میں عوام اس کو کبھی بھی نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نہ عوام اس کو معاف کریں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر کوئی لاڈلے ہیں کسی پارٹی کے
جو ان آفیسرز نے انلیگل انکروچمنٹ کی اجازت دی ہے ان کو سزا دے دے، ان کو جیلوں میں ڈالے، اور دونوں پارٹی مل کر. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے لیے تو دونوں قابل احترام اس لیے کہ دونوں کو مینڈیٹ ملا ہے. دونوں پارٹی مل کر ایک اسٹریٹجی بنائے. پولیٹیکل سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عوام کے ان بچوں کا خیال رکھ لی جو روزانہ یتیم ہوتے ہیں، جو بیوائیں ہوتے ہیں، جن کے جوان بیٹے شہید ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سوچ لے. آج کیا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے یہ لڑائی شروع ہوگی، پھر آٹومیٹکلی یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام کے کل کے لیے کیا اسٹریٹجی بن گئی؟ تو میں نوشاد صاحب یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو 17 سال ہے آپ نے کراچی میں کیا کیا. اور MKM جو میرے اتحادی جماعت ہے، اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جو ابھی اس کی حکومت نہیں ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن کیا دونوں کی لڑائی سے عوام کا فائدہ ہوگا؟ دونوں کی لڑائی سے عوام جو ہماری شہید ہوتے وہ اس میں کبھی آئے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں نوشاد صاحب دونوں کو دل بڑا کر کے آگے فارورڈ کے لیے، آگے آنے والے دن کے لیے مطلب کہ عوام کے لیے سوچیں. اور جن لوگ جو آفیسر انوالو ہے، وہ جس پارٹی کے بیٹے ہوئے آفیسر ہیں، جن پارٹی کے وہ لاڈلے ہیں، ان کو سزا دے دے. اگر ایک دفعہ 3 4 10 15 آفیسر کو جیل کی سزا ہوئی، ان کو ٹرمینیشن کی سزا ہوئی، ان کو جرمانے کی سزا ہوئی، تو میرے خیال میں پھر وہ آفیسر کی جس پارٹی سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ زندگی کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے میں امجد صاحب، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ افسران کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے. ان کے الیکٹ ہونے کے بعد یہ ایکچولی جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں، یہ افسران ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ بہرامند صاحب نے خود ہی اشارہ کیا، جس بھی پارٹی کے ہیں، جس سے بھی ان کا تعلق ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کا تعلق اور ان کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان کی پروموشنز بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے یہ سارا جو نظام ہے بیوروکریسی کا وہ، اور یہ ادروائز انتظامیہ کا جو معاملہ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے وقت کے ساتھ، کیونکہ اس میں پولیٹیکل انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ سزا ان کو ضرور دی جائے، لیکن اگر MKM کہے کہ جی وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دے یا میئر استعفیٰ دے دے، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، استعفیٰ کیوں مانگ رہے ہیں آپ، وہ تو اپنا کام دل جمی سے کر رہے ہیں. سزا ایکچولی کس کو ملنی چاہیے، کس کو ایکچولی سزا دی جانی چاہیے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی آئے واش ہے، یہ صرف ایسے یہ جو جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سندھ کابینہ نے وہاں پہ جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے وہ کمپنسیشن کی منظوری دے دی ہے. آج جو ان کا اجلاس تھا اور اس میں یہ منظوری دے دی گئی ہے ان کے لیے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ وہاں پہ جو اس وقت MQM اور پیپلز پارٹی کی جو بظاہر لڑائی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ نے خود ہی ایک اشارہ بھی کیا اس میں کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو الجھانے کے لیے، جس طرح سے حافظ نعیم صاحب نے بھی کہا، یہ بات یہ کسی حد تک یہ بات درست لگتی ہے. اس وجہ سے درست لگتی ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا جس میں نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، تو اس میں جس پارٹی کے اوپر اس کا الزام جانے کا امکان ہوتا ہے یا جس کے حمایتیوں کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، تو وہ فوری طور پر ایک کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیتی ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ابھی اساجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا، 15 سال سے حکومت ہے، لیکن آپ نے یہ بات کی تھی اس سے پہلے کہ جو MQM اور جماعت اسلامی کی حکومت بھی رہی، انہوں نے بھی کیا کیا تھا. وہ کہتے ہیں بڑا نام ہے جی فاروق ستار صاحب کے دور میں یا ان کے تمام. مجھے یہ تو بتائیں وہاں پہ ہوا کیا تھا، یہ کوئی بڑا کام ہوا تھا، یہ ہم سنتے ہیں ضرور، لیکن اگر وہ کام ہوا تھا تو وہ گیا کہاں پہ ہے؟ کیا وہ کام وہاں سے کسی نے اٹھا لیا ہے؟ کیا وہ کام کہیں اور جگہ شفٹ کر دیا گیا ہے؟ اگر وہ وہاں پہ انہوں نے نالے نئے بنائے تھے، جب پانی کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے، یہ ڈرینز بنائی تھی، تو وہ ان کو موجود ہونا چاہیے تھا نا. اگر ان کے انکروچمنٹ ہوئی ان نالوں کے اوپر وہاں پہ، وہ تو ساری اس کو ختم کرنا ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، یعنی حکومت سندھ حکومت کے دور میں اگر وہ ختم کرتے تو وہاں پہ ایک اور مافیا آتا ہے آپ کے سامنے ہمیشہ ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کہ یہ ہم مکان نہیں گرانے دیں گے. ابھی یہاں پنجاب میں آپ کے سامنے لوگوں نے کتنی مزاحمت کی کہ جی کہ ہم انکروچمنٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن گریجولی اب وہ بہتری آ رہی ہے یہاں پہ. تو اس طرح کا یہ چاہیے یہ کہ بجائے کسی کو بچانے کے لیے اس طرح کی آپ نورا کشتی یا الزامات سے بچیں، اس کی بجائے مل بیٹھ کر کریں کہ ہمیں یہ سارا کچھ کرنا ہے.
اب 40 سال پرانا ایک لیز آپ نے خود اشارہ کیا، جب یہ ہوتی ہے پھر یہ بنتا ہے 2 منزلہ پلازا بنتا ہے، پھر اس کی منزلیں اوپر کس نے بنوائی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے جی، وہ بھی ہمارے سامنے وہ چیزیں آ چکی ہیں نا کہ کس طرح سے گن پوائنٹ پہ اس کی اوپر کی منزلوں کی منظوری دلوائی گئی تھی. تو اب چلے ہو گئی پرانی باتیں ہیں، لیکن اب تو اس کو ٹھیک کر لینا. اب مل ایڈمنسٹریٹر تھے ایک، وہ جو جس دور میں ہوئی ہے اس زمانے میں ایک ایڈمنسٹریٹر تھے، جس طرح ساجد صاحب نے کہا نا کہ جی بالکل ڈکٹیٹرز کے دور میں جو ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے نظام، تو پاورفل نظام جو تھا اس کے تحت یہ ریگولرائز اسی کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا، سب کے سامنے چیزیں. اس لیے یہ جو سیاسی گفتگو ہے اس کی وجہ سے لوگ، میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ڈائیورٹ ہو سکتی ہے ان کی سوچ، ان کی توجہ اگر آپ ایشو سے ہٹانا چاہتے ہیں تو وہ ہٹ نہیں سکتی. اس لیے بہتر یہ ہے آگے چلے، پیچھے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو ساتھ لے کر آپ مل بیٹھ کر اب یہ کریں کہ جی جس طرح سے کہا گیا کہ جی کہ ہم یہاں ان کی درستگی کریں گے، چیک کریں گے تمام پلازوں کو، وہاں پہ یہ چیزیں سہولتیں ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگوں کو ایگزٹ کی جگہ ملنی چاہیے، یا اندر کوئی اس طرح کے آلات ہونے چاہیے کہ آگ کا کوئی بنتا ہے تو وہ کوئی بائنڈنگ ہونی چاہیے نا کہ بھئی آپ کی دکان ہے، یہاں پہ کوئی فلیمیبل چیزیں پڑی ہیں تو وہاں پہ آپ کی اس طرح کا ایک بولز آج کل وہ میں نے دیکھا یہاں پہ گیس کی دکانوں کے اندر بھی لگے ہوتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی پھٹتے ہیں اور وہیں پہ وہ اس کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. کم از کم اتنی چیز تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ کوئی دکانداروں کے اوپر کہ جی کہ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو یہ اپنے آلات لگائیں، کوئی اپنے پاس کو رکھیں، کوئی وہ گیس ہوتی ہے جو آگ بجھانے والی اس کے سلنڈر رکھیں. اور لیکن کچھ نہیں صرف گفتگو ہوتی ہے. چلے آپ کمپنسیشن کی بات میں نے آپ سے کیا کہ ہو گئی، وہ گورنمنٹ کے خزانے سے ان کو جا کے چیک مل جائیں گے، لیکن جو باقی جو پلازے ہیں وہ کیسے سیف ہوں گے؟ ان کے اوپر چاہے گورنمنٹ اگر کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی کر دے، یا پھر وہ جو کاروبار وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جانوں کے لیے یہ اتنا تو ان کو سوچنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہاں پہ جی کہ جناب ایگزٹ ہونی چاہیے ایمرجنسی، تو وہ کسی کی دکان کو نقصان پہنچ رہا ہے جی، یہ پلازے کے مالک کا کوئی تھوڑا بہت نقصان ہے تو وہ کہے گا جی میں نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہاں پہ دکان بنوا دے گا. تو اس کے خلاف کارروائی یقیناً ہونی چاہیے، یہ انویسٹیگیشن بھی ساتھ ہونی چاہیے اور آگے کا سیو کرنا چاہیے. یہ پچھلا تو چلے انویسٹیگیشن جو حادثہ ہو جاتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے، یہ کراچی بچاؤ تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے نہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کا اس طرح سے ساتھ دیتی ہے جس طرح سے آپ امید رکھ رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، ابھی بہرامند تنگی صاحب نے کہا آپ دونوں جماعتیں اتحادی ہیں، حکومتی جماعتیں ہیں، تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کیا مطلب آپ کا کیا سٹیپس ہوں گے؟ کس سٹیپ آپ کراچی کو بند کریں گے، آپ سٹرائک کریں گے، آپ کیا لائے عمل ہے کوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. پہلے تو ایک دو باتوں کو جواب دینا چاہوں گا. اچھا، ایک دو بات یہ کہ یہ عارضی لڑائی ہے، ہمارے مسلم لیگ کے بھائی نے کہا یہ عارضی لڑائی ہے. اچھا، ایم کیو ایم یہ مستقل مزاجی کے ساتھ لڑائی لڑتی ہوئی آ رہی کراچی کے اندر. مختلف ایشوز پر ہم ہمیشہ تنقید کرتے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح سے مطلب ایک لفظ یوز کیا تھا، میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہ رہا، کہ ڈائن بھی 100 گھروں کو چھوڑ دیتی ہے اور اس کے بعد بچائی کچھ کرتی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کو لوٹ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنی خود ذاتی دشمن ہے؟ بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے، زرداری صاحب کو چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی پارٹی کے اندر، اور دیکھیں جو لوگ سندھ کے وزراء بیٹھے ہیں، سندھ کے جن کے ممبران بیٹھے ہیں، وہ کر کیا رہے ہیں. کیا پنجاب پاکستان کے اندر نہیں ہے؟ کیا پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے، ابھی مریم نواز صاحبہ ہیں، سب کتنا کام کر رہے ہیں؟ آئے دن پنجاب نئی شکل میں آتا ہے، ہر 6 مہینے بعد پنجاب کی شکل لاہور کی اور ایک دوسرے کی ایریاز کی چینج شکل ہوتی ہے. کراچی میں گل پلازے کے اندر آگ لگی، اسٹینڈ فوری طور پر میں نے مریم نواز کو دیکھا کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ بھئی تمام مارکیٹوں کو وزٹ کیا جائے اور کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو. تو فکر یہ ہوتی ہے اصل میں پنجاب کو جو بھی سیم آتا ہے نا وہ اس کو اون کرتا ہے. سندھ میں یہ اس کو اون نہیں کر رہے اور کراچی کو دوسرے اون کرتے ہی یہ لوگ نہیں ہے نا. اچھا، ہم اس لیے کراچی ہم رہ رہے ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہے نا. ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ صحافیوں نے کہا کہ کراچی میں کام کیا ہوا، وہ کام چلا کہاں گیا. پہلی بات تو یہ کہ جہاں انسان ہوتے ہیں نا وہاں کام چلتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو جو کام اس وقت ہوئے نا، تو ہمیں تو ضرورت یہ کہنے کی نہیں کہ ہم نے کیا کام کیا، دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ دنیا کے ٹاپ 3 ناظمین میں اس وقت مصطفیٰ کمال کا ایم کیو ایم کے میئر ان کا نام آیا. اس سے پہلے فاروق ستار رہے، بہت اچھی کارکردگی تھی ان کی بھی. ٹھیک ہے نا؟ وسیم اختر بھائی نے پوری کوشش کی اپنا کام صحیح طریقے سے نبھانے کے لیے. تو دنیا نے تو ایم کے مقام کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈر پاسز بنے، برجز بنے،
اسکول کہیں گے تو ہسٹری پوری دوں گا میں کہ کس نے اسکول بنے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے آپ تھوڑا سا اگر بتا دیجئے کہ کیا, چونکہ سٹیٹس تو یہی رہے گا, آپ اس کراچی بچاؤ تحریک میں عملی طور پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے علاوہ دیکھیں یقیناً کراچی کے حالات پر دنیا کو اجاگر کرنا ہے. ہم مختلف تاجر برادری سے مل رہے ہیں, اس کے بعد ان کی رائے لے رہے ہیں, اور اس رائے کو ہم حکومت پاکستان کے آگے رکھیں گے کہ بھئی وہاں کے مثال کے طور پر ابھی تاجر برادری نے کچھ دن پہلے ان کی میٹنگ کے اندر یہ ڈسکس ہوا کہ بھائی کراچی میں کو فوج کے حوالے کیا جائے, کراچی کو وفاق کے حوالے کیا, بلکہ کراچی کو, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاق اپنے انڈر میں لے لے. پاکستان کراچی میں وفاق کا پارٹ تھا نا, ہمارا اس کو لینا, وہ سندھ گورنمنٹ یہاں پر اس کو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تاجر نے بہت اچھے, تاجر جو رہنما تھے انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جو تاجر گل پلازے کے اندر ہلاک ہوئے, شہید ہیں جو لوگ بھی, ان کے لیے 1 کروڑ روپے. تو پھر اگر ایک تاجر کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے, اس کی جان کی قیمت, تو کراچی اپنے بچوں کو لے کے آگ میں پھینکے ہم 5 کروڑ روپے دیں گے. تو یہاں لوگ چلا رہے ہیں, یہاں سیاسی اپوزیشن ہے وہ رو رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ بھائی آپ کراچی کے ساتھ پانی دے دو. نہیں, لیکن اس کے لیے یہ جو مطالبات تو آپ کے آ گئے ہیں, مطالبات تو آپ کے آ گئے, میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکلی آپ کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جو جسے کہہ لیے حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگر آپ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ مہم آج ہم نے کراچی میں سٹارٹ کر دی ہے. ہم مختلف لوگوں سے ملاقات ایم کیو ایم کے لوگ نمائندے کر رہے ہیں, کارکنان کر رہے ہیں, تاجر برادری سے ملاقات کر رہے ہیں, مختلف پولیٹیکل جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں. اس کے بعد اس کو وفاق کے آگے رکھیں گے ان تمام معاملات کو, ورنہ پھر احتجاجی مظاہرے ہم کراچی میں سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا تو وفاق کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے, یا پھر دوسرا آپشن یہ کہ پورے پاکستان کے اندر کم از کم 21-22 صوبے ہونے چاہیے. یہ جو 5-5 کروڑ کی آبادیوں پہ ایک سی ایم بیٹھا ہے نا, جاگیردار وڈیرا سردار بن کر, جس سے کچھ نہیں سنبھل رہا, جس سے اپنا حلقہ اپنا گاؤں نہیں سنبھلتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیسے اس پورے سندھ کو سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے نا. ویسے بھی دنیا ترقی کرتی ہے نا, اس ترقی کا راز یہ ہے کہ آپ چھوٹے صوبے بنانے, پورے پاکستان میں 21 صوبے رہے. اگر صوبے کی بات کریں تو لگتا ہے پاکستان توڑنے کی بات کر رہے ہیں. انڈیا میں ایک کمیشن بنا ہوا ہے, ایک کسی بھی ضلع کی آبادی 1 کروڑ ہوتی ہے, وہ کمیشن ضلع میں, وہ ضلع اس کمیشن میں جاتا ہے, اپلیکیشن دیتا ہے. وہاں اتنا سمپل ہے صوبہ بنانا. یہاں تو عذاب, ہر چیز عذاب ہو گئی ہے. یہاں کوئی اچھی بات کرے تو عصبیت اور تعصب کی نگاہ سے اس کو تولا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. صحیح نا. تو یہ اس طرح ملک صوبے نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے ساحل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ لوگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی. نئے صوبوں کی ڈیبیٹ کوئی آسان بات نہیں ہے. ہم نے یہاں جنوبی پنجاب کی ایک سیکریٹریٹ بنایا تھا, بات کی تھی اس کے اوپر کیا کاسٹ آتی ہے یا کس طرح سے یہ مینیج کیا جا سکتا ہے. ایک مہم ضرور چل رہی ہے کسی نہ کسی کے ایما پر. کچھ لوگ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صوبے بنائے جائیں, ان کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن باہر اس کے لیے وسائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے, کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں. اور جو ایک طاقتور لوکل باڈی سسٹم ہے وہ ضرور ایک ایشو ہے جس پہ کام کیا جانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایم کے ایم کا ایک مطالبہ ہے وہ بہت حد تک درست ہے کہ ہر صورت میں لوکل باڈیز جو موجود ہوتی ہیں وہ ہر دور میں موجود رہنی چاہیے. ان کے الیکشن کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اور جیسے ہی وہ باڈیز سبکدوش ہوں, نئے الیکشنز ہو جائیں, اور صوبائی جو جسے کہتے ہیں صوبے جو ہیں جہاں صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کو پابند بنایا جائے. اور نہ صرف اس کا بلکہ پی ایف سی جو ایکچوئل 18ویں ترمیم کا ایشو تھا کہ گراس روٹ لیول تک چیزیں جو ہیں وہ جانی چاہیے, صوبوں کو جس طرح ملنی چاہیے اسی طرح یہ ضلعوں کا بھی حق ہے. ضلعی حکومتوں کو بھی وہ فائنانس یعنی فنڈز بھی ملنے چاہیے اور ان کو اختیارات بھی ملنے چاہیے. تو یہ وہ ایشوز ہیں. جب ہم واپس آئیں گے تو ناظرین ہم بات کریں گے وادی تیرا کے معاملے کے اوپر, کیونکہ وہ معاملہ بھی جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو وادی تیرا پر بات کرتے ہیں.